हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह खान इस हफ़्ते हमारे साथ नहीं होंगे, कल हमें शुमाली बता देना चाहिए। वो शुमाली इलाका जात गए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे होंगे। हम तो गर्मी में सड़ रहे हैं तो बट एटलीस्ट वन ऑफ अस इज़ इन्जॉइंग। सो ठीक है जनाब, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। पनामा पेपर्स के फैसले के बाद बनने वाली जो JIT है उस ज़ोरों पर चल रही है। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज़ आज फिर पेश हुए JIT के सामने और उन्होंने कहा कि JIT उनसे जो मांगेगी वो देंगे, मगर साथ ही थोड़े से गुस्से में भी नज़र आए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किसी का रवैया दुरुस्त नहीं है JIT में से, तो वो ये उम्मीद ना रखें मैं अदालत में नहीं जाऊँगा और आवाम के सामने नहीं आऊँगा। हालाँकि वो अवामी नुमाइंदा फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन चलें बाहर उनका हक़ है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दस्तावेज़ात जो हैं जो कानूनी हवाले से मुझसे मांगी जाएंगी मैं बिल्कुल दूंगा, और जिन्हें मैं समझता हूँ कि नहीं दूंगा तो वो उसके लिए कानूनी हक़ है मेरा कि जो मुझसे मांगी गई हैं फ़िलहाल तो मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने ये सारा कुछ कहा। भारत ये एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन ये कुछ बेहतर रही आज उनकी पेशी, और 4 घंटे चली और उनके वकील वो अपने साथ लेकर गए थे, मगर उनको अलग कमरे में बिठाया गया और इनके साथ ये सारा कुछ हुआ। इसी दौरान आपको पता है आज द न्यूज़ और जंग में ये क्या है ये स्टोरी जी, अंसार अब्बासी साहब, उनकी एक खबर आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कॉलर ने व्हाट्सएप पे कॉल की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनको, और कहा था कि जनाब ये जो 2 लोग हैं जिन पर हुसैन नवाज़ ने एतराज़ किया है, आमिर अजीज़ स्टेट बैंक के और बिलाल रसूल SCCP के, कि उनका नाम इसमें डाला जाए। अच्छा, ये जो ख़बर आई है मुझे थोड़ा सा इसका अगर मवाजना करूँ मैं तो जब बीबी और जरदारी का केस चल रहा था उसमें तब भी एक फ़ोन कॉल का तस्करा हुआ था जिसने एकदम गेम पलट के रख दी थी, जो उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने की थी जस्टिस अब्दुल क़य्यूम को, जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और कहा था कि इनके केस तेज़ी से चला करके ख़त्म कर दिए जाए। उस छोटे से एक पॉइंट के ऊपर ये केस बिल्कुल वो वाला केस ख़त्म हो गया था। इस केस में अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बारे में इस स्टोरी में इशारा दिया गया कि उन्होंने वो फ़ोन किया, या कम से कम जो जिसने फ़ोन किया वो उसने कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हूँ। इस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सारी सूरत हाल होगी, लेकिन ये जो स्टोरी आई है इसमें ये भी कहा गया, एक तो इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल सोर्सेज, यस, ऊपर भी सोर्सेज, बीच में भी सोर्सेज, नीचे भी सोर्सेज। मुझे पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का, US प्रेसिडेंट ट्रंप का एक वो अभी बयान याद आ रहा है, उन्होंने कहा सोर्सेज अब जो है ना ये लगाते हैं। मुझे तो कुछ और याद आ रहा है। हाँ, मुझे पता है क्या याद आ रहा है। आपको याद होगा कि एक वाइबर की कॉल पर भी काफी बातें हुई थी। वो डॉन कि जब खबर आई थी तो तब भी ये बात हुई थी, व्हाट्सएप कॉल पे कॉल हो रही है। अब इसकी जो खूबसूरती ये है कि आप इसकी तस्दीक कर ही नहीं सकते, लेकिन इस केस आपके हाथ में वो मोबाइल फोन हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बारे में एक चीज़ कही गई है स्पेसिफिकली, क्योंकि हुआ ये था कि नाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिस्ट लेकर के आए, हम खुद देंगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड में ऐसी कोई कॉल हुई है तो इस चीज़ को लेकर के जो हुक्मरान जमात है नून लीग, वो एक चीज़ एक एतराज़ ज़रूर लगा सकती है कि जनाब ये कैसे बैकग्राउंड में कोर्ट की जानिब से ऐसा क्या हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार साहब कोई भी इसकी वजाहत पेश कर दें। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि छपी हुई है, अभी तक किसी साइड से इसका डिनायल भी नहीं आया है। तो इसलिए मुझे लेकिन सर ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आप डिनाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर रहे हैं। हाँ, मतलब और मैं अब देखें, एक तो आपने जो पॉइंट रेज किया ये वैलिड है, और आपने जो पिछले कॉल की भी हवाला दिया था बीबी शहीद के वक्त की, कानूनी तौर पर अगर ये एक लीगल ऑब्जेक्शन इस क्लिपिंग अटैच करके देखेंगे जी हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये 2 लोग गैर जानिबदार हैं और अब तो ये सबूत मिल गया है, जानिबदार हैं और अब हमें ये सबूत मिल गया है, तो ज़ाहिर है कोर्ट ये कहेगी कि जी ये तो एक क्लिपिंग है, इसके पीछे भी तो फिर कोई एक्चुअल सबूत चाहिए। लेकिन देखें ना इस पूरी स्टोरी में उन्होंने बॉल कोर्ट के अंदर फेंके कि अदालत उज़्मा के जो रजिस्ट्रार हैं जिनका स्टेटस भी
हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है. हाँ, एंड आई मीन एक तो मुझे थोड़ी सी बात मतलब अगेन मैं नहीं कह सकता कि ये सच है या गलत है. देखो दो चीज़ इसको वो की है कि सोर्स हाउएवर उनके ज़राए ने कंफर्म किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ ऑफिशियल फाइल्स में जो अथॉरिटीज़ कंसर्न के पास हैं उसमें मौजूद हैं. अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि या तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने ये चीज़ टेप की है, ठीक है जी, टेप की है और उसकी कुछ जो है ट्रांसक्रिप्ट बनाया है या कुछ, क्योंकि और कौन हो सकता है जो इसके अलावा वो करे जो फ़ोन टैप करते हैं. हाँ. तो बहरहाल मेरा अपना अच्छा, वैसे व्हाट्सएप कॉल्स टेप करना मैं थिंक हाँ. उसकी भी थोड़ी टेक्नोलॉजी जो चाहिए होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. सब्सक्रिप्शन लिखा तो आता है, लेकिन क्योंकि डॉन खबर के दौरान भी व्हाट्सएप का खासा जिक्र हुआ था और कुछ दिखाए भी गए थे व्हाट्सएप, तो आई एम एज्यूमिंग के जो व्हाट्सएप की जो कॉल्स हैं वो सेफ नहीं हैं. चलिए ठीक है, वो अपनी जगह. मुझे जो लग रहा है इसमें, मुझे नहीं कि बिल्कुल बॉल फेंक दी है आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जी आप डिनाई करें, ठीक है. मुझे लगता है कि ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन की गेम बन रही है यहाँ पे, ठीक है, कि लीगली आई डोंट थिंक कि इससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप स्टेपल कर दें अपने ऑब्जेक्शन नोट के साथ, क्योंकि इससे वो पूरी चीज़ समझ आ जाती है ना कि हुसैन नवाज ने क्यों एतराज़ किया. अब नाउ जो है रूलिंग पार्टी जो उस चीज़ का पॉइंट बनाएगी कि जो हम पहले से एतराज़ कर रहे थे. हाँ, तो ये पीछे तो लेकिन अगेन वो गेम तो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन की अदालत में ही खेली जाएगी. हाँ, ना, ये मेरा पॉइंट यही है, बिकॉज इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन. ठीक है, पहले आपने एतराज किया और अगर फॉर एग्जांपल हम ये इस थीसिस के साथ आगे चले कि ये एक बिल्कुल प्लांटेड स्टोरी है और ये बेबुनियाद है, लेट्स अज्यूम दैट फॉर अ सेकेंड, तो इसको लीक करना या इसको फ्लोट करना या इसको पब्लिश करने का मकसद ही यही है कि आप एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं हुसैन नवाज शरीफ के एतराज़ात के लिए. कल सुप्रीम कोर्ट ने इनके एतराज़ात को मुस्तरद किया. हाँ, अच्छा, इस पे भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एंड अगेन पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में खेलने की आगे दोबारा कि आज हमारी वजीर दिफा बराए पनामा मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, बहुत वजीर दिफा बराए पनामा है, पूरी कैबिना भरी हुई है. ये क्या कहते हैं ना, एडिशनल पोर्टफोलियो है सबका. उन्होंने कहा था, आज मैं रेडियो पाकिस्तान की ट्वीट पढ़ रहा था कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि JIT कि सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया. हाँ, तो और क्या कहना दुरुस्त होगा. तो माय पॉइंट इज कि अगेन कल भी आप यही बात कर रहे थे ना कि ये क्यों बार बार स्पिन कर रहे होते हैं, क्यों डिफेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने अवाम की अदालत में आप अपना केस लड़ रहे हैं. और जब आप एक जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट है जैसे पनामा का वर्डिक्ट या जैसे JIT की चल रही है ना, अगर आप उसकी रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते तो कम से कम आप थोड़ी सी कंफ्यूजन तो फैलाएं. एग्जैक्टली. और वो वजह ये है कि देखिए, बहरहाल आप जो मर्जी कह लें, पनामा केस के वर्डिक्ट के बाद मॉरली इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म अब किसी भी किस्म का जवाज़ खो चुके हैं, वो नहीं रखते अपने पास जवाज़. बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, वो इस चीज़ को प्रूव करेंगे, वेल एंड गुड, JIT बनी है, आप उस चीज़ को प्रूव करें. लेकिन ये साइड पे ये जो अब चल पड़ी हैं चीज़ें, तो मैं इसीलिए मुझे डर यही लग रहा है कि इस चीज़ को उस तरफ ना लेके जाया जाए कि इसको सियासत में बेसिकली थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गंद उछालें. बेसिकली जाना तो उधर ही है. हाँ, जाएगा तो उधर ही जा रहा है. अब ये जो पहली खबर आई है, या तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और वहाँ बुलाए और क्लैरिफाई करें रजिस्ट्रार साहब भी, क्योंकि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार से रब्ता करने की कोशिश की गई, उन्होंने नहीं रब्ता किया, हमने मैसेज भी भिजवाए, उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया. और अब मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की कि हमारे डॉन के जो रिपोर्टर्स हैं वो जा कर के, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब इस पर नहीं बोल रहे. तो इसका मतलब है कहीं कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है. शायद ये नहीं हुआ लेकिन कुछ हुआ है, हो सकता है ये भी हुआ हो सकता है. देखिए, इसलिए कि इतना कैटेगोरिकली लिखना कि व्हाट्सएप कॉल्स गई हैं, अब वो और ये कहा गया है कि इन लोगों को रखा जाए, इसका ये मतलब है कि हुकूमत को ये चीज़ पहले से पता थी. इसके बेस के ऊपर उन्होंने एतराज़ वो किए, जब सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ रद्द कर दिया फिर उन्होंने कहा फिर ये सामने ले आए ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मट स्विंग कर. एक चीज़ मुझे इसमें समझ नहीं आती. अब मैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानता कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है और वो किस तरह के बंदे हैं, मैं तो शायद उनका नाम भी नहीं जानता. राइट, थोड़ी सी अजीब बात होगी
اگر وہ ڈائریکٹلی کال کر کے اس طرح کی ہدایات دے رہے ہوں. ان دا سینس کہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ سر یہ ہے لیکس کا زمانہ, چیزیں یہاں سے بھی لیک ہو جاتی ہیں, چیزیں وہاں سے بھی لیک ہو جاتی ہیں, کانوں سے لیک ہو رہی ہے, ناکوں سے لیک ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کچھ نہ کچھ تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے نا. تو آپ خود السلام علیکم جی میں رجسٹرار سپریم کورٹ بول رہا ہوں, فلانا ٹیرا میرا نام ہے اور میں آپ کو یہ ہدایات دے رہا ہوں, تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اپنے کیس کو خود خراب کر رہے ہو نا بس. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز جو ہے یہ اس سارے کیس کے اوپر جو ہے ایک اسی طرح کا ایک آپ اسے دھبا کہہ لیں, آپ اسے ایک آبجیکشن کہہ لیں کہ وہ لگا سکتی ہے, پوٹینشیل ہے. اگر سپریم کورٹ اس چیز کو رجسٹرار صاحب ڈینائی نہیں کرتے ہیں تو اس چیز کو جو حکمران جماعت ہے وہ یوز کرے گی کہ دیکھیں جی پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ بائسڈ ہے جے آئی ٹی, بک گئی ہے جے آئی ٹی, بلکہ تو وہ جو ہے وہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کو لے کر کے وہ چلے گئے. اچھا لیکن اب اس میں ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا کہ سپوز سپریم کورٹ ڈینائی کرتی ہے, رائٹ, دین تو یو آر لوکنگ ایٹ اے پولیٹیکل کلیش نا. تو یہ بھی تو سپریم کورٹ کے ذہن میں ہے نا کہ جی یہ چاہ رہے ہیں, اگر ہم مطلب ایک تو آپ کی یہ تھیوری ہے نا کہ سپوز یہ سچ اگر نہیں ہے فار ایگزامپل اور سپریم کورٹ اس کو ڈینائی کرتی ہے تو مطلب کہ سپریم کورٹ اسی لیول پر آ گئی نا پولیٹیکل سٹیٹ بیان بازیوں میں. کیونکہ کورٹ کے بارے میں اور رجسٹرار جیسے میں نے کہا کہ ان کا رتبہ جو ہے وہ ایک جج کے برابر ہوتا ہے ہائی کورٹ کے, تو ان کو کم از کم اس چیز کو کلیریفائی کر دینا چاہیے تاکہ یہ چیز یہیں ختم ہو جائے, رادر دین یہ ایک چیز تیرتی رہے گی اور خدا نہ کرے یا جیسے بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کو حکمران جماعت یوز نہ کرے. اگر کوئی ایڈورس ڈیسیجن آ جائے گا تو وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں یہ تو یہ ہے, اور عدالت میں آج بھی انہوں نے کہا ہے حسین نواز نے کہ جب بھی ہوگا ہم عدالت میں جائیں گے دوبارہ اگر ہمیں کوئی اعتراض لگے گا. تو دس از ویئر, اور پھر یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے کہ وہ اس طرح سے ریجیکٹ نہیں کیا ہے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی یہ سٹوری آئی ہے it is bound to create some ripples, ٹھیک ہے. ہاں لیکن پتہ ہے آئی تھنک ripples تک ہی رہے گا, بیکاز میری نظر میں اب اگین آئی تھنک دس از ویری فلمزی, ٹھیک ہے, مجھے یہ فلمزی لگ رہی ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ واٹرز کو مڈی کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا سر, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اتنا وہ ڈیپتھ ہے. دیکھو جب مڈی ہوتا ہے نا واٹر تو پھر تو مڈی ہو جاتا ہے نا سر, مڈی کرنے کی, لیکن سر مڈی کی بھی لیولز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے دھبے کی بات کی, ٹھیک ہے, کہ جیسے پرماننٹ مارکر کے ساتھ آپ نے کسی بل بورڈ پر کر دی, یہ مجھے پرماننٹ مارکر نہیں لگ رہا ہے, مجھے ڈرائی اریز مارکر لگ رہا ہے. پرماننٹ مارکر کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جو ہے دیٹس مائی assumption کہ رجسٹرار صاحب نے جو کال کیا ہے وہ آن دا بیہسٹ آف سم ون ایٹ دا سپریم کورٹ کیا ہے, تو وہ اس چیز کو وہاں سے وہاں جوڑیں گے. نہیں وہ جوڑنے کے لیے تو آپ نہیں جوڑ سکتے, پھر جو ہے پھر خاصی جو ہے نا گرما گرمی ہو سکتی ہے حکومت اور عدالت عظمیٰ کے درمیان اس ساری صورتحال کے اوپر. اور ویسے اس طرح کے حال میں ابھی جو ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں نا وہ بڑی ایکٹیو ہوتی اگر ان کے کافی افراد کو ایف آئی اے نے پک نہیں کر لیا ہوتا. عمران خان صاحب کو بھی آج جو ہے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے آف شور کمپنی پہلے بنائی تھی یا بنی گالا پراپرٹی جو ہے وہ پہلے خریدی تھی, تو اس کا کوئی کنیکشن جو ہے وہ مانگا ہے, کہا 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. تو اس پہ ایک کمپیریزن بھی ہو رہا ہے, کمپیریزن بالکل ہو رہا ہے. کیا اگر نون لیگ بھی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے ان کیس تو کیا عمران خان بھی ہو جائیں گے, تو پھر کون آئے گا, تو ذرا پھر ہم آپ ہی رہ جائیں گے. تو بس اس کا مطلب میدان صاف ہے, میدان تو صاف ہے, لیکن پتہ ہے کمپیریزن بنانے کی کوشش تو بڑی ہو رہی ہے. اور بالکل یہ کمپیریزن ہے کہ اگین آف شور کی بات ہو رہی ہے, اگین منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو پیناما کا کیس ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں نا پیناما کے کیس میں, صرف نواز شریف اور شریف فیملی پہ زیادہ فوکس کیوں ہے؟ کیونکہ ایکیوزیشن یا کم از کم الزام یہ ہے کہ کہیں یہ پبلک منی تو نہیں تھی. اصل میں عمران خان کے کیس میں آپ جو کچھ بھی کہہ دو, نہیں وہ حدیبیہ کہ آپ نے یہاں بینکوں سے قرضے لیے, اس کو لانڈر کیا, وہاں جا کر کے آپ نے فلیٹس خریدے اور یہاں آپ نے ان قرضوں کو معاف کروا دیا. اب مائی پوائنٹ از کہ آپ جتنا بھی اسٹریچ کرو اسے, بالکل عمران خان کا تو پبلک آفس تھا ہی نہیں, تو اٹ کی ناٹ بی پبلک منی. لیکن اب تو ہے, تو ظاہر ہے اس چیز کے اوپر نہیں, بالکل بالکل, دیکھو ماڈلی پوائنٹ ہے, لیکن وہ جو اگر ہم ڈائریکٹ ایکویولنس کرنا چاہیں پیناما کیس کے ساتھ کمپیئر ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک وہ چیز کیونکہ انہوں نے اتنا مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہوا ہے عمران خان نے, اگر وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ چھینٹے پڑیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک. اچھا, ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے, لیکن انسان کے روپ میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ پھر بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ مصر میں, افغانستان میں, اور کل کی بات ہے بغداد میں, عراق میں دہشت گرد حملے ابھی بھی جاری ہیں. پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی بہت کم ہوئی ہے پہلے سالوں کے کمپیریزن میں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور ہمیشہ بات کی جاتی ہے کاؤنٹر نیریٹو کی, اور جب کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی علماء اکرام کو ایک کلیئر, ایک واضح سٹینڈ لینا چاہیے, ٹھیک ہے, جو بالکل صحیح بات بھی ہے. اچھا, پچھلے ہفتے کے روز اسلامک یونیورسٹی, انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں کچھ ایسا ہی ہوا. وہاں پر ایک سیمینار ارینج کیا گیا ریکنسٹرکشن آف پاکستانی سوسائٹی کے نام سے, اور وہاں پر 31 علماء اکرام نے ایک یونینیمس ڈیکلیریشن سائن کی, آپ فتویٰ بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں مفتی منیب الرحمان شامل تھے, مفتی نعیم, مولانا رفیع عثمانی, مولانا حمید الحق, اور مطلب وفاق المدارس پاکستان, وفاق المدارس العربیہ, پاکستان علماء کونسل, دارالعلوم کراچی, تمام مکتبہ فکر کے, تمام مکتبہ اور فکر بڑے کے عرصے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک یک زبان ہو کر کے اس بات کو کہا گیا کہ خودکش حملہ آور جو ہیں ان کو جہنم رسید ہونا چاہیے, اور یہ سارا جو ہے جہاد وہ ریاست کے بعد نہیں ہوگا, ٹکڑوں میں ہوتی رہی پہلے, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ایک پلیٹ فارم میں ایک آواز میں سب کچھ بولا. اور کیا کہا گیا وہ یہی ہے کہ جی جہاد کی ڈیکلیریشن صرف ریاست دے سکتی ہے, انڈیویجولز نہیں دے سکتے. شریعہ کو آپ جبر سے نافذ نہیں کر سکتے. آپ بلاسفیمی لا بالکل امپلیمنٹ کریں, لیکن یہ جو ماب وائلنس ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور بھی باتیں کی ہیں کہ جی رواداری ہونی چاہیے, فرقہ واریت کو اوائڈ کریں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, بظاہر اس میں کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے, لیکن, اور کیونکہ اس طرح کی ہر سٹوری کے ساتھ ایک لیکن جڑا ہوئی ہوتا ہے, لیکن مگر بدقسمتی سے, ٹھیک ہے. مولانا سمیع الحق کا کہنا ہے کہ جی یہ بالکل صحیح ہے, جی یہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی بہت بری بات ہے, لیکن اس طرح کے فتوے دینا کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اچھا فیصلہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ جہاد کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاک کیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مسلمان ریاستیں ہیں بقول مولانا سمیع الحق, یہ مغرب کے پپٹس ہیں, تو یہ کیسے جہاد کی ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاد تو آخرکار مغرب کے خلاف ہی ہوتا ہے نا, جہاد اپنے نفس کے خلاف تو نہیں ہوتا, یا اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا سر. جہاد ہوتا ہے تو مغرب کے خلاف ہوتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ سمیع الحق صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں, ان کی اپنی ایک مذہبی جماعت بھی ہے, کم از کم اپنے بچے کو یہ بات سمجھا دیتے. جو حامد الحق صاحب ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اس فتوے کے اوپر سائن کیے ہیں, وہ ظاہر ہے انہی کی جماعت کے بھی ہیں, تو ان سے ان کی بات بھی ہوئی ہوگی. تو یہ آفٹر تھاٹ جو ہے, مطلب کیوں آپ اس چیز کو اس طرح وہ کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے پہلے بات کر لیں گے بھائی یہ کیا ہوا تھا, شاید وہی آپ کو سمجھا دیں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا؟ ہر فیملی میں ایک فیملی واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, اس میں میسج کر دیا کرو, وہ کہہ رہا ابا جی مطلب بس ہو گیا جی, اب کیا کریں. لیکن یہ اب اس سے یہ انڈو تو نہیں ہوگا فتویٰ, ظاہر سی بات ہے, ایک ملٹی پلیٹ فارم پہ دیا گیا ہے, مگر مولانا صاحب کی اپنی جو ہے ایک سٹینڈنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, لوگ یہ ضرور سوچیں گے. لیکن مولانا صاحب کی تو سٹینڈنگ ہمیشہ یہی رہی ہے نا سر, آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ان کا نیا سٹینڈ تو نہیں ہے. لیکن تمام مکتبہ فکر کے علماء نے اگر آ کر کے ایک چیز پہ وہ متفق ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جو ان کو بڑی گرانٹ ملی تھی ایک زمانے میں, تو اس کے بعد بھی تو یہی کہا گیا تھا نا کہ یہ ریفارمیشن, میں 80s کی بات نہیں کر رہا, میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی ان کو گرانٹ نہیں ملی تھی حکومت سے, اور اچھا چلے چھوڑ دیں, باتیں نہیں کرتے. ایک بریک لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے کالعدم جماعتوں کی جانب سے, اس پر بات کریں گے.
ویلکم بیک. ہمارے وزیر داخلہ ہیں, ان کا اور سوشل میڈیا کا رشتہ کچھ ایسا ہے جیسے ناگ اور نیولے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان دا سینس کہ وہ بڑی نفرت کرتے ہیں نا. سوشل میڈیا نظر آتا ہے تو ان کو دل چاہتا ہے کہ بس میں ختم کر دوں اسے, اور بالکل بہت عجیب غریب باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر. اور حال میں ہی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹویٹر یوزرز اور فیس بک یوزرز کو FIA نے اٹھایا بھی ہے, تفتیش کی ہے, اور بالکل ان کا قانونی حق ہے. لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو کچھ بدتمیز لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل سر آپ نے جو کرنا ہے کریں, آپ بڑے ہیں. لیکن یہ جو کالعدم تنظیمیں اور دہشت گرد تنظیمیں اور علیحدگی پسند تنظیمیں جو سوشل میڈیا اور ان پرٹیکولر فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور جس کے جواب میں کبھی کبھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی تو اتنی کوئی پریزنس ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کرے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا نوشین, چھیڑ بھی ان کی یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک دفعہ 144 لگنی تھی, وہ آپ نے کچھ تھا. لیکن چلیں چھوڑیں, یہ پرانی باتیں, آج نئی باتیں کرتے ہیں, آج کی باتیں کرتے ہیں نا. تو آج ڈان اخبار میں ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو تو نہیں کہیں گے لیکن ڈیٹا جرنلزم آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ڈیٹا جرنلزم کا پیس آیا ہے ان تنظیموں کے بارے میں جو فیس بک پر موجود ہیں اور فیس بک پر ایکٹیو ہیں, جو کالعدم تنظیمیں, سوری جی بالکل, خدمت خلق فاؤنڈیشن کی بات نہیں ہو رہی, کالعدم تنظیمیں. جانزیب حق اور عمر بشیر جو ڈان.com نے ہیں, انہوں نے یہ بنائی ہے. تو پہلے آپ کو تھوڑی سی انٹرو دے دیتے ہیں کہ تقریباً 25 ملین پاکستانی فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر پر اس سے بہت کم ہے جی, 2.5 کروڑ. اور اس انویسٹیگیشن کے مطابق 34 بینڈ گروپس میں سے تقریباً 41 فیس بک پر موجود ہیں. 54 ہاں, about 41 are active on Facebook. کل کوئی 7,000 پیجز ہیں اور گروپس ہیں. اچھا, پیجز اور گروپس میں فرق اتنا ہے کہ پیجز پر کانٹینٹ شیئر کیا جاتا ہے اور گروپس میں آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے. اپریل 2017 پورے ماہ اس کو اسٹڈی کیا گیا, کیسے کہ ان ساری بینڈ آؤٹ فٹس کے نامز, ان کے ایکرونیمز جیسے ASWJ ایکرونیم ہو گیا, اور کچھ ویریشن اسپیلنگز میں ان کو سرچ کیا گیا. فیس بک پیجز اینالائز کیے گئے, فیس بک گروپس اینالائز کیے گئے, اور ان یوزرز کے پروفائلز اینالائز کیے گئے جو ان گروپس کو لائک کرتے ہیں اور یہاں پر کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں. تو پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن دے دیتے ہیں کہ جو بگیسٹ بینڈ گروپ ایکٹیو ہے فیس بک پہ وہ ہے اہل سنت والجماعت. نیچرلی 15 فروری 2012 کو اس کو کالعدم ڈکلیئر کیا گیا تھا, لسٹ پہ رکھا گیا تھا, پھر کچھ تھوڑا بہت وہ ہوا اس پہ, لیکن اکثر وہ آ کے ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں, اور ہر شہر میں ہی تقریباً ایکٹیو ہیں. اب تو کیونکہ بلتستان میں بھی ان کی بہت بڑی پریزنس ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ موقف ہے, آلدو کالعدم کا موقف کیا موقف ہوگا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے جب حکومتیں اور سیاسی جماعتیں ہم سے مقامی سطح پر سپورٹ مانگتی ہیں تو پھر تو جناب جب آپ کے وزیر داخلہ ان کے ساتھ فوٹو سیشن کر سکتے ہیں تو سر کالعدم تو دوں گے. لیکن ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹر آف دا لا, ٹھیک ہے. لیٹر آف دا لا میں کالعدم ہے, وہ ایک سنا ہے سر باپ دادے کی کہانی. اچھا, اہل سنت والجماعت کے 20 پیجز ہیں جس میں 500 سے زائد ممبرز ہیں, اور تقریباً 29 گروپس ہیں جس میں 100 سے زائد ممبرز ہیں. اچھا, اس کے بعد نمبر 2 پہ آتی ہے JS متحدہ, محاذ علیحدگی پسند تنظیم اوریجنلی تھی, 13 مارچ 2013 کو بین ہوئی, 160 پیج اور گروپس ہیں. پھر اگین اہل سنت والجماعت ہی ہے لیکن سپاہی صحابہ 2002 میں بین ہوئی, ان کی بھی اراؤنڈ 148 پیجز اینڈ گروپس ہیں. پھر BSO آزاد جو اللہ نظر بلوچ نے فاؤنڈ کی تھی, اور 15 مارچ 2013 کو کالعدم ڈکلیئر کی گئی تھی. 54 پیجز اینڈ گروپ. سپاہی محمد 45 پیجز اینڈ گروپس, کالعدم سب کالعدم. جیش محمد 34, تحریک اسلامی آپ کو یاد ہوگا تحریک اسلامی 16 پیجز اینڈ گروپس, اور پھر لشکر طیبہ کا کہ 9 پیجز آف گروپ. اچھا, اس کے علاوہ چھوٹی اسمال پریزنس ہے لیکن لشکر جھنگوی, تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان سوات ان کا ایک الگ گروپ ہے, تحریک نفاذ شریعت محمدی بھی ایکٹیو ہے, جماعت الاحرار, بریگیڈ 313, اور کچھ اور علیحدگی پسند اور فرقہ واریت ہیں. اچھا, اب اس پہ کس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یونیورسلی ہر ایک گروپ میں صرف آف کورس جو
ज़्यादा जिनका फोकस मकबूजा कश्मीर पर है उन पर आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा की वजह से ही आपको याद है कि वो सोशल मीडिया यूजर्स एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव जो मवाद दिया गया था कि इनको इसीलिए हम उठा रहे हैं। तो इसमें एंटी स्टेट का मतलब एंटी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एंटी आर्मी एंड एंटी जुडिशरी, एक्टिवली मजहबी मनाफरत तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, मजहबी मनाफरत, फिरकावारियत, नस्ली मनाफरत, बिल्कुल एथनिक हेट्रेड भी है। अच्छा, अब यूजुअली फोटोज, वीडियोस, प्रोपेगेंडा मटेरियल, मीम्स वगैरह शेयर होती हैं। उनके जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बाकायदा कवर होते हैं कि जी हम इस दिन हम यहाँ होंगे, इस दिन हम यहाँ होंगे। और जो सबसे मेरी नज़र में ख़तरनाक है कि ये प्राइवेट कॉन्टैक्ट मेंबरों के बीच में और रिक्रूटमेंट के लिए किए जा रहे हैं। अच्छा, किसी का ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता? नौशीन लगा रही, कैसे रिक्रूट हुई थी? थ्रू फेसबुक, ठीक है। अब मेनली जो जहन साजी होती है अब तो सारी सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है ना। बिल्कुल, तो यही उसका ही एक मेन कॉज है। बिकॉज देखिए इसकी जो रीच है, ठीक है, अगर आपने एक किसी मदरसे से ऐलान कर दिया, उसकी वो रीच नहीं है जो आपकी एक फेसबुक पेज की रीच। और ये जो जितना दाइश का सारा के सारा हो रहा है, अब अभी एक स्टोरी वो भी आई थी जो ज़ैनब यून के रिक्रूटमेंट वगैरह हो रही है जी, वो भी। तो ये सारी चीज़ें जो है थ्रू सोशल मीडिया लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वो करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि यही सवाल बार बार हुकूमत से पूछा जाता है कि जनाब ये कैसे होता है कि ये काम कर रहे हैं लेकिन आम ज़रा सी भी कोई तनकीद हो जाए किसी इदारे के ऊपर या हुकूमत के ऊपर तो आप उसे करके वो बंद कर देते हैं। अच्छा, उस पर भी थोड़ी सी है इसमें डिटेल्स, बट लेकिन पहले मतलब अभी ऑपरेट कहाँ करते हैं। तो अगर आप सिर्फ यूज़र्स और पेजेस कि अगर आप थोड़ी सी ऑडिट करें तो मेनली कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा। अच्छा, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जैसे BSO एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो फिर ज़्यादा लोकलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे और उनके बाकायदा फिर सब पेजेस हैं, जैसे BSO ग्वादर, BSO तुर्बत। अच्छा, अब जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखो ये तो हो गया ना, तुर्बत तो पूरा इलाका है, ग्वादर पूरा इलाका है। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा गली मोहल्ले के लेवल तक अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी ये है ASWG नाजमाबाद, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन हो रहा है। तो अब इससे आपको अंदाजा होता है कि किस हद तक पेनिट्रेट जड़ें कितनी मजबूत हैं। अच्छा, अब जो एक और दोबारा अब इसमें बहुत चीज़ें हैं जो मुझे खतरनाक लगती हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक है इसमें ये है, एक टाइटल है टिप ऑफ द आइसबर्ग। कि जी ये तो हमें सिर्फ नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये वो है जो अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हजारों पेजेस लिंक्ड हैं जो किसी और नाम से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने कहा ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो देखें अब फेसबुक को आप डेटा रिक्वेस्ट्स भेज सकते हैं और इसमें भी स्टैट्स हैं कि पिछले 3-4 सालों में डेटा रिक्वेस्ट्स बढ़ती जा रही हैं। तो हुकूमत बार बार हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं चौधरी निसार, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि फेसबुक वाले से मैं बात करूंगा जी। हाँ, तो कब बात करेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी पता नहीं, मुझे लगता है कि इन सब कलअदम तंजीमों ने ना वज़ीर दाखिला साहब को व्हाट्सएप पे भेज दिया है कि शैतान आपको ये पेज बंद करने से रोकेगा। कोई इस तरह जो है, इस तरह का कोई मैसेज उन्होंने भेज दिया जिसको उन्होंने सीरियस ले लिया कि भाई मैं शैतान बन जाऊंगा। हो सकता है। लेकिन अगेन ऑन अ सीरियस नोट देखें, अब अगेन फेसबुक के भी इश्यूज हैं, ठीक है। ये मार्क जुकरबर्ग का कहना था कि जी जिस रेट से ये चीज़ें बढ़ी हैं और जितनी मुख्तलिफ ज़बानों में ये कंटेंट हमारे पास आता है, वो तो अंग्रेज बैठे हुए हैं वहाँ पे, पहले वो ट्रांसलेट होता है, फिर वो एनालाइज होता है, तो चीज़ें ब्लॉक करना आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल और इंडिया इसमें बड़े आगे हैं कि स्पेशली बुरहान वानी के बाद तो बहुत जो क्लैम डाउन किया था इजराइल ने भी किया, हमारे से ये नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अगर ये हमारे से नहीं हुआ, अगर आप पेजेस को बंद नहीं करा सकते तो कम से कम आप ये कर सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे कॉन्फिडेंस कितना है कि जो यूजर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स पब्लिक हैं, उनकी अपनी तस्वीरें हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं ना कि जी इन सबको कत्ल कर देना चाहिए, वो सब ओपन इन आउट इन द ओपन है। तो अगर FIA लोगों को ऐसे ट्रेस कर सकती है तो इनको नहीं ट्रेस कर सकती। अच्छा, फाइनली एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ वो कर दूं, क्योंकि ये आज डॉयचे वेले ने इस बात की अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा हनीफ फारूकी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिशियल पेज को 4 से 5 दिन पहले ब्लॉक किया जा चुका है।
تو آئی تھنک اٹس گڈ کہ اگر تھوڑی سی اگر کاروائی شروع ہوئی ہے، لیکن وہی ہوتا ہے ایک پیج بلاک ہوتا ہے وہ دوسرا پیج بنا دیتے ہیں، تو اس چیز کو بھی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. پی ٹی اے جو ہر وقت میسیجز بھیجتے رہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے بلاسفیمس کو مٹیریل دیکھا تو بتائیں، تو میرے جان یہ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم کے بارے میں بھی ایسی میسیج سرکولیٹ کریں. بالکل. اور دفاع پاناما میں جو اشتہارات پوسٹ ہوتے ہیں ٹی وی پہ، اگر کچھ 15 سیکنڈ نکال کر لوگوں کو اس سے بھی بارے میں بھی انفارم کر دیں تو آئی تھنک ملک کی بہتری. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ٹائم چیک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جیسے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے ویسے ہی کچرا کچرا پہاڑ بنتا ہے. اور یہاں پاکستان میں تھینک یو فار دا لائن مبشر، اور یہاں پاکستان میں ہم اکثر رو رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا کچرا ہے کون اٹھائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اور ابھی آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ سن 2015 میں ممبئی شہر کے ورسووا بیچ کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ آپ کے ملک سے زیادہ کوئی صاف و شفاف جگہ ہے ہی نہیں. یہ آپ چیک کریں ان کے ویژولز. ٹھیک ہے، یہاں پر پلاسٹک، سیمنٹ کی بوریاں، بوتلیں، کپڑے، جوتے، پیمپر، ہر ایک چیز، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ریت نہیں نظر آ رہی، آپ کو صرف کچرا ہی نظر آ رہا ہے. ہمارا سی ویو بھی سر ہمارا سی ویو اس سے بہت بہتر تھا، پرانی ورسووا بیچ سے بہت بہتر تھا. لہر بھی آتی تھی تو لہر میں بھی کچرا آتا تھا، پیمپر آ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، کوستے تھے، گالیاں دیتے تھے اور پھر ایک اور جوس کا ڈبہ پھینک کے چلے جاتے تھے، جیسے ہمارے دیسی قوم کی عادتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن پھر ایک صاحب آئے، افروز شاہ، جو وکیل ہیں اور میرے ہم عمر ہیں، ارلی 30s میں، آپ کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار بہت ہو گیا ہے یہ، مطلب میں سے اب برداشت نہیں ہو رہا. اور وہ اپنے ایک نیبر کو لائے 84 ایئرز اولڈ، ہربنش متھور، جن کی پچھلے سال وہ فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، یہ جو 2.5 کلومیٹر کی بیچ ہے نا، اس کو میں نے خود ہی صاف کرنا ہے. اب تم سوچو کہ جنون دیکھیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کام کون شروع کرے گا یار، اتنا کام ہے اور کتنے لوگ چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں سب کچھ دفعہ ہو، میں خود جاؤں گا. اور یہ میرا 84 ایئر اولڈ، ہماری تو اب اس عمر میں چل کے ہم تھک جاتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سب اٹھاتے جاتے ہیں. تو خود اٹھایا. پہلے لوگوں نے کہا کہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اٹھا لے گا. لیکن پھر کچھ اور پاگل لوگ بھی مل گئے اور والنٹیئرز آتے رہے. اب اگر آپ اس بیچ کو دیکھیں تو اب تقریباً 300 400 500 والنٹیئر ہر روز ہو جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں، یہ میرے خیال پچھلی اتوار کی بات ہے، کہ 300 والنٹیئرز کے ساتھ 40,000 کلو گرام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے اس کے 40,000 کلو گرام کچرے کا یہاں سے اٹھایا ہے. اور 86 ویکس لگے ہیں انہیں یہ پورا کام کرنے میں. 5.4 ملین کلو گرام کچرے کا یہاں سے اٹھائے. 5,000 ٹن کچرا صرف رضاکاروں نے. تو یہ یہاں پر ہوا ہے. اچھا، پچھلے سال دسمبر میں یونائٹڈ نیشنز کی جو انوائرمنٹ پروگرام ہے اس نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا بیچ کلین اپ آپریشن تھا. ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے، افروز شاہ کو چیمپئن آف دی ارتھ ایوارڈ، جو پہلے انڈین ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اچھا، مودی، وزیر اعظم مودی کے بھی ویکلی ایک ریڈیو شو ہوتا ہے، اس نے بھی ان کو من کی بات، ان کو اس کو بھی سیلیوٹ کیا ہے. اور جو UNEP یونائٹڈ نیشن پروگرام کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اگر 1,500 لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ 1.3 بلین لوگ جو پوری بھارت کی پاپولیشن ہے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم دشمن کی ویسے چیزوں کو تو وہ کرتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں، کم از کم ہمیں انہیں ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور سٹوری بتا دیتا ہوں. ایک اور جنونی بابا ہے مسٹر سریبان، ٹھیک ہے، اور یہ ہے انڈونیشیا کے شہر بندونگ میں. ٹھیک ہے، پہلے ایک ہسپتال میں کام کرتے تھے ایز اے کلینر، اور اس ہسپتال کو ایوارڈ ملا تھا کہ یہ انڈونیشیا کا سب سے صاف ہسپتال ہے. اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اپنے کام سے ریٹائر نہیں ہوئے، صفائی کے کام سے. اس نے کہا کہ یار صفائی نفس مان ہے، تو وہ ہر روز نکل جاتے ہیں، دیکھو انہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہر جگہ سائنس لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کچرا نہیں پھینکے گا، اور جو کچرا ان کو نظر آتا ہے یہ خود اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی کچرا پھینک رہا ہوتا ہے نا تو اس کو باقاعدہ ڈانٹتے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے. اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ایک بندہ نکلا، 30 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، 30 سالوں سے، اور دو لوگ کہتے تھے وہی وہ پاگل بابا کچرا صاف کرنے والا. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم SIUT گئے تھے. یس، ڈاکٹر ادیب رضوی
کہتے کہ وہاں وہ خود حالانکہ وہ سربراہ ہیں انہوں نے اس ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کروڑوں لوگ جو ہیں اس سے صحت یاب ہوئے. وہاں ہسپتال میں خود کوئی اول تو کچرا کو یا پھینکنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا, اگر کہیں نظر آئے تو وہ خود اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ انسپائر ہوں, اور پھر وہاں کوئی کچرا نہیں پھینکتا. تو ہمارے ملک میں بھی ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں پرووائڈڈ کہ ہم سب اس بات کو سمجھے. جیسے تمہاری بات ہے کہ بھئی اتنا کچرا دیکھا, ہم نے کہا یار کتنا کچرا, اور یہ جوس کا ڈبہ پیا اور وہیں پھینک دیا. تو بنا سوچے سمجھے کہ یو آر ایڈنگ ٹو دا پرابلم. ہاں نہیں, اور دیکھیں جتنا پاگل خانہ یہ دنیا ہے نا, تو اس کو کوئی پاگل ہی صحیح کر سکتا ہے. پاگل سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے. ایک اور سٹوری بھی ہے لیکن میرا خیال ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو گپے مارنی اور تو مار لیتے ہیں گپے یار. I mean again یہ تو مطلب یہ تو تمہاری من کی بات ہے. بالکل کہہ رہے ہوتے ہیں یار, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کال کرتے ہیں لوگ کہ جی حکومت نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا آپ نے کچھ کیا ہے. تو یہ مثالیں ہیں, یہ مثالیں ہیں. خدا کے لیے اپنے فلیٹوں کے اوپر سے کوڑا مت پھینکیں گلی میں. ایک اتنا سا ٹائم لگتا ہے شاپر میں لے جا کر کے پراپرلی رکھ دیں, وہاں کہہ دیں, کسی بندے کو کہہ دیں وہاں پہ کہ بھائی یہ رکھا ہوا ہے, اگر آئے تو دے جائیں, اگر خود نہیں دے سکتے. اپنی ذمہ داری جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے تو کبھی نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم فار بیکاز اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم شیور ٹو یور ہارٹ. چلو جا کے کچرا اٹھاتے ہیں بعد جا کے. چلو ٹھیک ہے, چلو یار ایک دوسرے پہ پھینکیں گے, اتنا ہے باہر. فی الحال اتنا ہی, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.